تھوڑا سا اور ایک قدم آگے، ایک قدم اور آگے، یہ صاحب ورع کا مقام ہے کہ متقی جو ہوتا ہے تو کس سے بچتا ہے؟ ہر حرام چیز سے بچتا ہے، ہر وہ چیز جس کا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے بچنا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ ہر ایک وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کی پسند کی ہو ناپسند ہو، آپ تنہائی میں ہو اجتماع میں ہو، کسی حال میں اس گناہ سے بچنا، اس عمل سے بچنا، اس سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ کہ ہر گناہ چھوٹا بڑا، ہر وہ عمل جس سے روکا گیا ہے، اس سے بچنا ہر حال میں، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ ورع کیا ہے؟ ورع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچنے کی خاطر ان چیزوں سے بھی بچے جس میں اسے شک ہو۔ اگر جہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، جہاں آپ کو 1% بھی شک ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام چیز تو ملی ہوئی نہیں ہے، کوئی غلط چیز تو اس کے اندر شامل نہیں ہے، کوئی غلط پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، اس کی کمائی اچھی بھی ہوگی، اس کی کمائی بری بھی ہوگی، لیکن اگر ہم کو معلوم ہو جائے، شک پڑ جائے، تو پھر اس شک والی چیز سے بچنا، حرام سے بچنا ہی بچنا، اور جس میں شک پیدا ہو جائے اس شک والی چیز سے بچنا، اسے ورع کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ورع، یعنی کہ حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر 1% بھی شک آ جائے اس سے بچنے کا نام ورع ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ تقوی سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ اب ورع کیسا؟ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام سے بچنا، ایک لقمہ حرام سے بچنا یہ بہتر ہے 1000 لقمہ خیرات کرنے سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ غلط چیز، گناہ کی چیز، خراب چیز بالکل کم ہے، اس کو اختیار کرنا ایک طرف، اور 1100 لقمے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یہ ایک طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم 1000 لقمے، 1000 پیکٹ تم اللہ کی طرف خیرات کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اگر ایک پیکٹ حرام کا آ جائے اس سے بچ جاؤ، اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جو پیکٹ، آپ جو خیرات، آپ جو لقمے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ نفل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفل ہے، ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، لیکن حرام سے بچنا یہ فرض ہے، اور 1000 نفل مل کے بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ کئی لوگ آج ہمارے اندر اس روایت کو لانے کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں جو ایک طرف تو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ایک طرف نمازوں کی پابندی ہے، ایک طرف قرآن کی تلاوت بھی ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نفل صدقات و خیرات بھی ہے، لوگوں کو تقسیم بھی ہے، اچھے کام بھی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں ان کے کاروبار میں گڑبڑ ہے، کہیں فائنانس کا کام ہے، کہیں سود خوری ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ کسی کی پراپرٹی کو کھینچ لیا گیا، کسی کی امانت کو دبا لیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری نیکیاں شاید میرے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور یاد رکھیں وہ گناہ مٹتے ہیں پہلے تو جو صغیرہ ہو اور جو غلطی سے ہو جائے، لیکن جو عمدن
ڈٹ کر جانتا بوجھتا گناہ کر رہا ہے، اور خصوصاً حقوق العباد میں اگر تکلیف دے رہا ہے، کسی بندے کو تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حقوق کو چھوڑ دے گا۔ ایک وقت کے واسطے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق میں کوتاہی، نماز میں کمیاں، خیرات میں کمیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہو جائے تو اللہ معاف کر دے، لیکن اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف دے تو اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اپنا بھائی اس کو معاف نہ کر دے۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ ایک گناہ سے بچ جاؤ 1000 نفل کام کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن آج نہیں، آج اس طرح توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اعمال میں بھی دیکھیں اس کو کتنی اہمیت دیں۔ نفل عبادات ہو رہی ہیں اور ساتھ میں گناہ ہو رہے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ دونوں کانٹرڈکٹ ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر ہم اپنے عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں۔ اس کی مثال دادا پیر سے اپنی کتاب رہبر طریقت میں بڑی اچھی دیتے ہیں۔ بہترین مثال جو آج ہمارے پاس ہو رہا ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی جو مثال ہے، اس کے اعمال کی جو مثال ہے ایک مریض کی مانند، اس کی طرح ہے، مریض کی طرح ہے۔ مریض کا مطلب ہوتا ہے بیمار، ایک پیشنٹ کی طرح ہے۔ ایک پیشنٹ ہے، اگر جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ایک طرف اس کو دوائیاں دیتا ہے، اس کی بیماری کے علاج کے لیے ایک طرف کیا کرتا ہے، دوائی دیتا ہے کہ آپ فلاں دوا کھائیے، فلاں دوا کھائیے، فلاں وقت پہ کھائیے، اور دوسری طرف اس کو پرہیز دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ شکر کو بچیے، گلوکوز کی چیز ہے اس سے بچ جائے، اگر آپ بی پی پیشنٹ ہیں تو نمک اور نمکین چیز سے بچ جائیے، اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو چکناہٹ سے بچ جائیے۔ ایک طرف دوائیں دیتا ہے تو دوسری طرف پرہیز بھی دیتا ہے۔ اب کچھ دن بعد وہی پیشنٹ وہی ڈاکٹر کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوائیں دی اور میں دوائیں پابندی سے کھا رہا ہوں، لیکن میری بیماری میں کوئی افاقہ نہیں، میری جو تکلیف ہے، میری جو بیماری ہے وہ دور نہیں ہو رہی ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا کہ ایک طرف میں نے آپ کو دوائیں دی تھی، ایک طرف میں نے آپ کو پرہیز دیا تھا، بتائیے آپ نے کیا دونوں کی پابندی کی؟ مریض کہتا ہے کہ میں نے دوائیں تو کھائی ہے لیکن پرہیز نہیں کیا، میٹھا بھی کھایا ہے، بی پی کا پیشنٹ ہوں، کھارا بھی کھایا ہے، کولیسٹرول کا پیشنٹ ہوں، تیل بھی استعمال کیا ہے۔ تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ یہاں غلطی کس کی ہے؟ یہاں ڈاکٹر کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ آپ کو کامیابی کے لیے، آپ کو صحت کے لیے اس نے دو راستے بتائے ہیں۔ ایک طرف آپ کو ایک عمل کرنا ہے کہ دوا کھانا ہے، دوسری طرف آپ کو ایک عمل کرنا ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا ہے، فلاں چیز سے بچنا ہے۔ جب تک یہ دونوں سائملٹینیسلی ساتھ نہیں چلیں گے تب تک آدمی صحیح اور سالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی صرف دواؤں پہ دوائیں کھاتے رہے اور پرہیز نہ کرے اسے شفا نہیں مل سکتی۔ ویسے ہی اعمال کا بھی جائزہ لیا جائے، ویسے ہی اعمال بھی ہے کہ اگر آدمی نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر پہ ذکر کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے، اپنے آپ کو خرابیوں سے نہیں بچا رہا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے، اپنے آپ کو زنا سے، اپنے آپ کو شراب نوشی سے، اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچا رہا ہے، تو پھر اس کے اعمال اس مقام تک نہیں پہنچتے، کیونکہ اعمال کی مثال دواؤں کی طرح ہے اور آپ کی بیماریوں سے پرہیز کی مثال گناہوں سے بچنے کی طرح ہے۔ حضرت بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے، اس لیے ان کو عروج نہیں ملتا۔
اس لیے ان کو اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے، کامیابی کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو گناہوں کو چھوڑ کر عمل کیجیے، تو پھر عمل میں وہ حلاوت، وہ کیفیت، وہ مٹھاس پیدا ہوگی، وہ بلندی، وہ قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ جب ہم ایک طرف عمل کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ کو گناہ سمجھیے اور جانیے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے اور میرا اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ دنیا ساری خوش ہوتی ہوگی، اللہ اور رسول خوش نہیں ہوتی، وہ عمل ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمارے کسی عمل سے، ساری دنیا ناراض ہونا جو جانے دیجیے، لیکن اگر اللہ خوش ہوتا ہے، رسول پاک خوش ہوتے ہیں، وہ عمل کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا داروں کو آج داڑھی پسند نہیں، دنیا داروں کو آج ٹوپی پسند نہیں۔ برادران عزیز، میں ہمارے نوجوان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کو سنت میں رکھتی ہے، 24 گھنٹے۔ دوسری سنتیں ایسی ہے کہ جہاں شاید آپ 1 گھنٹے کے لیے سنت میں ہوں گے، 2 رکعات پڑھتے رہے تب تک سنت میں ہے، درود پڑھتے رہے تب تک سنت میں ہے، ذکر کرتے رہے تب تک سنت میں ہے، لیکن داڑھی ایسی سنت ہے کہ اگر آپ سوتے رہیں تب بھی سنت میں ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ دنیا داروں کی نظروں سے اپنے کو نہ دیکھیں، دیکھنا ہو تو اللہ اس کے رسول کی نظر سے دیکھیں گے کہ ان کو کیا پسند ہے۔ شاید کسی کو پسند ہو نہ ہو، میرے رب کو پسند ہے داڑھی رکھنا، رسول پاک کو پسند ہے داڑھی رکھنا، تو میں اپنے بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں چلو ایک مشت نہ رکھو، شروعات تو کرو، شروعات تو کرو، کچھ تو چھوڑو۔ چہرے پر بتانے کے لیے بال تو ہو، حضور پاک کو یہ چہرہ دکھانا ہے، سنتوں بھرا چہرہ ہوگا، سرکار خوش ہوں گے، ورنہ سرکار پوچھیں گے کہ میں نے تم کو میری سنت دی تھی، تمہارے چہرے پہ میری سنت نظر نہیں آتی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر ہم دنیا داروں کی وجہ سے، کسی اور کی پسند کی وجہ سے، کسی اور کی خواہش کی وجہ سے، یا اپنے آپ کی خواہش کی وجہ سے شاید سنت کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جان لیں کہ ہماری پسند سے زیادہ اللہ کی پسند، ہماری پسند سے زیادہ حضور پاک کی پسند، ساری دنیا کو پسند ہو نہ ہو، اس بات کو دیکھیں کہ میرا رب کس سے خوش ہوتا ہے، میرے آقا کس سے خوش ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہیں، حدیث کے معاملے میں بہت بڑے امام ہیں، آپ کا ورع دیکھیں، تقوی سے تھوڑا سا آپ حدیث کی تلاش میں شہر سے شہر سفر کرتے ہیں۔ آج ہم حدیث پڑھنے کے لیے کتاب کھولنا، حدیث پڑھنا ہمارے لیے، قرآن پڑھنا ہمارے لیے، آج رمضان کا انتظار ہو رہا ہے کہ رمضان آیا تو قرآن، حدیث تو دور ہے، آج ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، کیا وہ دکھائیں گے؟ برادران عزیز، آج ہمارے گھروں میں قرآن کب کھل رہا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم روز قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بڑے دور ہو رہے ہیں، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے کلام سے دور، رسول پاک کے احکام سے دور، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک حدیث ایک حدیث کی تلاش میں 100 میل کا سفر کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا جا رہے ہیں؟ حضور پاک کی حدیث سننے جا رہے ہیں۔ 100 میل 200 میل شہر سے شہر، مروہ سے لے کر اب آپ شام چلے گئے، کس کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے کہ وہاں پر ایک راوی ہے تو ان سے مل کر حدیث لکھ لو۔ شام پہنچے، شام پہنچ کر وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھا، آپ نے حدیث ان سے سن کر لکھنا شروع کیا۔ حدیث لکھتے لکھتے آپ کا قلم ٹوٹ گیا، لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گیا، کیونکہ آج جیسے ہمارے پین ہیں ویسے پین نہیں ہوتے تھے،
لکڑی کو چھل کر دماغ میں اس کو ڈبو کر قلم سے لکھا جاتا تھا. اب وہ لکڑی کا جو قلم تھا وہ آپ کے لکھتے لکھتے ٹوٹ گیا تو آپ نے وہاں سے کسی سے قلم مانگا لکھنے کے لیے. حدیث لکھنا مکمل ہو گیا. اب شام سے آپ اپنے شہر کئی سو میل کا سفر کر کر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ وہ جو قلم میں نے حدیث لکھنے کے لیے لیا تھا واپس نہیں کیا. واپس نہیں کیا, میرے ساتھ رہ گیا. اتنا بڑا سفر طے کر کر واپس آنے والے پھر توشہ باندھتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. کس لیے؟ قلم واپس کرنے کیونکہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اگر دنیا میں وہ قلم میرے پاس رہتا ہے, شاید اس کی اجازت ہو یا نہ ہو, میرے لیے حلال ہو نہ ہو, لیکن اگر 1% بھی میرے لیے حلال نہیں ہے تو پھر اللہ اگر اس سے پوچھے تو کیا جواب؟ کئی سو میل کا سفر تبھی فوراً پلٹ گئے اور لے جا کر قلم واپس کر دیا اور کہا کہ میں غلطی سے آپ کا قلم لے کر چلا گیا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ ہوتا ہے تقویٰ, یہ ہوتا ہے ورع کہ ایک قلم کی خاطر کئی سو میل کا سفر واپس کیا تاکہ قلم واپس کر سکے. آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ آج یہ بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی اپنے ہی مسلمان بھائی کا مال کھا لیتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا, اور یہ دیکھتا ہے کمزور ہے اس کو دبا دیتا ہے. نہیں, مومن کی شان یہ ہے کہ کمزور کی طاقت بنے, اس پر ظلم نہ کرے. حلال و حرام کی تمیز ہونا بہت ضروری ہے, صحیح و غلط کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتے, یہ طاقت نہیں ہے, میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں وہ دن آنے والا ہے جب ہم اس طاقتور کے سامنے کھڑے ہوں گے, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور وہ سب کا حساب لینے والا ہے. وہ بہترین انتخاب لینے والا ہے, وہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا. شاید دنیا داروں میں طاقت نہیں ہوگی آپ سے حساب لینے کی, لیکن وہ جو قادر مطلق ہے, جو ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے, وہ حساب لینے والا ہے, اور وہاں حساب دینا ہوگا. وہاں کا حساب بڑا سخت ہوگا, بڑا سخت ہوگا. اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی چھڑانے والا نہیں, وہ تو فضل کی بات ہوگی کہ آدمی چھوٹ جائے گا. برادران عزیز, تو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے کہ دنیا فانی ہے, فنا ہونے والی ہے. دنیا سے ہم کچھ نہیں لے جا سکتے, کچھ نہیں لے جا سکتے. جو کچھ کمائے ہیں یہیں چھوڑ کر جانا ہے, اور اگر حلال سے کمائے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اپنے بچوں کو کچھ دے دیا, یقیناً وہ باعث اجر ہوگا. لیکن خدا نخواستہ اگر حرام سے کمایا ہوا طریقہ ہے, غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے, تو وہ تو یہاں چھوٹ جائے گا, لیکن اس کا حساب آخرت میں قبر میں ہم کو دینا ہوگا. اسی لیے اللہ والوں کے پاس آنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو دل میں خرابیاں ہیں, دل میں کچھ گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جائے, تو پھر اس کو ذکر کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے دھو جاتا ہے, اور اپنے آپ گناہوں سے دور رکھیں, دور رکھیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ اس کے رسول کی نظر سے دیکھیے, دنیا داروں کی نظر سے مت دیکھیے ان کو کیا پسند ہے, ان کو کیا پسند ہے. دیکھیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا, ان کو کیا پسند ہے. اور نوجوانوں سے میری خواہش ہے کہ اپنے آپ اپنے چہروں کو سنتوں سے روشن کیجیے, اپنے چہروں پر داڑھیوں کو رکھیے, اتنا رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوگی, حضور پاک پہ نظر کرم ہوگا تو پھر سنت قائم بھی ہو جائے گی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ اس طرف ایک قدم کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جب تک زندہ سلام پڑھیں اور ایمان پڑھتے وقت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا. میں نے سارے تقیوں پر اظہار بنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمیں جو بیمار ہیں جو شفا کامل عطا فرما, ہمیں جو مخلوق ہیں ان کی خطوں عطا فرما. جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں, جو کچھ سنے ہیں,
उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सच्चा गुलाम उम्मती बना मले, अहले बैत का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान अज़ीज़, एक ज़रूरी ऐलान, मेरी अपील, मेरी ख्वाहिश, मेरी गुजारिश आप सबसे है, जैसे हम हालात को देख रहे हैं कि हालात फिर बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव के आने का फिर इम्कान बताया जा रहा है, तो मैं अपने भाइयों से ख्वाहिश करता हूँ, तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी बहनों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर ब ज़रूर कायम करें, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखिए, एक दूसरे से मुलाकात में थोड़ा एहतियात कीजिए, एहतियात ही इसका हल है, एहतियात से ही हम इस वबा से बच सकते हैं। यकीनन अल्लाह का करम हो कि परवरदिगार आलम हम सबको इस वबा से महफूज रखे, हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, उनको इस वबा से महफूज रखे, हमारे बच्चों को सलामत रखे, उनको इस वबा से महफूज रखे। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर ब ज़रूर इसका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बेज़रूरत बाहर मत निकालिए, बेज़रूरत मुलाकातें मत कीजिए, थोड़े दिन एहतियात कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसको टाल देगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ हल्के सिक्के में भी आ रहे हैं तो एहतियात का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं। एहतियात का तकाज़ा है कि हम कम से कम मास्क लगाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।